بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19 وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جعلنا عدتهم الا فتنہ للذین کفروا لیستيقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا ولا یرتاب الذین اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر۔ پچھلے 2 درسوں میں یہ بات آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سننے کے بعد اور جب اللہ رب العزت نے آپ کو اعلانیہ دعوت کی اجازت دے دی بلکہ حکم دے دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگ قرآن سنتے تو وہ ساتھ ہی ساتھ رام ہوئے چلے جاتے، قرآن سنتے اطاعت گزار ہو جاتے، جو سنتا وہی لگ جاتا، قریب ہو جاتا، اور اسلام کی دعوت روز بروز پھیلنا شروع ہو گئی۔ مشرکین مکہ کے لیے یہ صورتحال جو ہے وہ بڑی تکلیف دہ ہو گئی کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایک آدمی اٹھا اور اس نے یکایک ایک نئی آواز لگائی، ہمارے بتوں، ہمارے معبودوں، ہمارے خداؤں کو غلط کہا اور ایک خدا کے ماننے کی دعوت دی جو ہماری اس پوری بستی، ہمارے علاقے، ہمارا ماحول، ہمارے معاشرے کے لیے بالکل نہیں تھی، لیکن لوگ قبول کیے چلے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس سیل نور کے سامنے بند باندھنے کی کوشش کی اور مختلف طریقے سوچنے شروع کر دیے کہ کوئی ایسا حل ہو کہ اس کی دعوت کا راستہ روکا جا سکے۔ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ، یہ دعوت تھی کہ کہو اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اب یہ دعوت اتنی کھری، دعوت اتنی اچھی اور دعوت ایسی تھی کہ اس کو لوگ جو صحیح الفطرت لوگ ہیں، جن کو آپ فطرت سلیمہ کے مالک کہہ لیں، سلیم فطرت لوگ اس دعوت کو فوراً قبول کر لیتے۔ مشرکین مکہ نے مل کر یہ طے کیا، وہ کانفرنس جس کا تفصیلی ذکر پچھلے 2 درسوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے آ گیا ہے کہ کچھ ایسی باتیں کہو، اس شخص کو بدنام کرو کہ لوگوں میں اس کی بات چلنے نہ پائے۔ وہ سارے معاملات سوچے، سارا کچھ کیا، اور ولید بن مغیرہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا والد جو مسلمان نہیں ہوا، مشرکین مکہ میں اس کی بات کی بڑی قیمت تھی، بڑا وزن تھا۔ وہ اس وقت مجلس میں ہے، جو بھی کوئی الزام لگاتا ہے وہ انکار کیے چلا جا رہا ہے۔ کہاں کاہن کہو، کہاں کاہن نہیں، کہاں شاعر کہو، کہاں شاعر نہیں ہے، کہاں مجنون کہو، کہاں مجنون نہیں ہے، کہاں ساحر کہو، جادوگر کہو، کہاں وہ جادوگر بھی۔
جب سارے الزامات ان کے وہ رد کرتا رہا تو ابو جہل سار ہو گیا، کہنے لگا کہ یہ کیا بات ہے، ہمیں تو اس کا کسی نہ کسی طریقے سے راستہ روکنا ہے، اب تم ہی بتاؤ کہ کیا کریں۔ اس وقت اللہ رب العزت نے جو اس کی حالت کا نقشہ کھینچا ہے پچھلی آیات میں، قتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم ادبر واستکبر، سوچ بچار کر کے، اپنے پیشانی پہ بل ڈال کے، اپنے منہ کو عجیب و غریب ڈیزائن دے کے بالآخر کہتا ہے کہ چلو یہ کہہ لیتے ہیں کہ جادوگر۔ میاں بیوی میں، باپ بیٹوں میں، بہن بھائیوں میں وہ اختلاف پیدا کر دیتا ہے اپنی جادو کے زور سے۔ اس بات کو طے کر کے جب یہ اٹھے، لوگوں کو پھیلا دیا ادھر ادھر، اللہ رب العزت نے اس کی اسی بات کو لے کر اس کے لیے پچھلی آیات میں بھی نام لیے بغیر کہ وہ کون ہے، لیکن چونکہ ہے وہی، اس کا انجام، اس کی آخرت، وہ ساری باتیں اللہ رب العزت نے اس صورت میں بڑا کھل کر بیان کر دی۔ اور اس نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ خود بناتا ہے، گھڑتا ہے اور ہمارے سامنے لا کے رکھ دیتا ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، کہ یہ تو بشر کا کام ہے، بشر کی باتیں ہیں، ان کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اور خود بنا کے ہمارے سامنے رکھ کر کہہ دیتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جبکہ یہ قول البشر ہے۔ اللہ رب العزت نے جو دلوں کی جانتا ہے، جس کو ظاہر کی نہیں، اس کو تو دلوں کی بھی خبر ہے۔ یعلم ما فی الصدور، اور وہ لطیف و خبیر جو انتہائی باریک بھی، انتہائی گہری باتیں، اندر سے اندر کی باتیں جاننے والا ہے۔ انسان اپنے دل میں سوچتا ہے، اللہ رب العزت کو وہ علم ہوتا ہے۔ اس رب کائنات نے اس آدمی کے اس رویے پر اس کا رد کیا، اور ساتھ ہی اس کا ٹھکانہ بتایا اور فرمایا سأصلیہ سقر، سأصلیہ سقر، ہم ان قریب اسے جہنم میں جھونک دیں گے۔ جس آدمی نے کلام الہی کو جانتے ہوئے کہ یہ واقعی کلام الہی ہے، اس کی باتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ سمجھ چکا ہے، اس کے اندر سے یہ آواز آ رہی ہے کہ یہ کلام الہی ہے، لیکن لوگ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اگر کلام الہی کہنے پر اڑ جاؤں تو لوگ مجھے چھوڑ جائیں گے، میری ریاست، میری کرسی، میری سرداری ختم ہو جائے گی۔ اس سرداری کو بچانے کے لیے اس نے بلاخر کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، یہ جادو ہے اور یہ کلام بشر ہے، کلام الہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو اس کے اس کرتوت پر غصہ آیا تو فرمایا سأصلیہ سقر، ہم اس کو جہنم میں جھونک دیں گے۔ اس کا آخرت میں ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ وما ادراک ما سقر، اور اے میرے نبی آپ کیا جانیں کہ سقر کیا ہے؟ اللہ رب العزت جب کسی چیز کی قیمت یا اہمیت بڑھانا چاہتے ہیں تو ساتھ ہی سوال بھی کر دیتے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور اے میرے نبی آپ کیا جانیں کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر آگے فوراً فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اسی طرح کئی دوسرے مقامات ہیں، اور یہاں بھی فرمایا سأصلیہ سقر، ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، جہنم میں پہنچا دیں گے، جہنم میں جھونک دیں گے۔ وما ادراک ما سقر، اور اے میرے نبی آپ کیا جانیں کہ وہ سقر کیا ہے؟ وہ سقر کیا چیز ہے؟ لا تبقی ولا تذر، نہ وہ باقی چھوڑے گی اور نہ ہی وہ ان کو چھوڑے گی۔ لا تبقی، نہ پیچھے رکھے گی، ولا تذر، اور نہ چھوڑے گی۔ اس کے مفسرین کرام نے کئی معنی کیے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ جہنم جو ہے وہ جب کسی کو جلائے گی تو اس میں سے کوئی چیز باقی نہیں چھوڑے گی، اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ کوئی حصہ چھوڑ دیا اور کوئی حصہ جلا دیا، بلکہ وہ پورے کا پورا جلا کر خاک کر دے گی، راکھ کر دے گی۔ اور یہ تو ہوگا نہیں کہ راکھ کیا اور اس کے بعد وہ ختم ہو گیا، بلکہ وہاں نہ وہ زندہ رہے گا اور نہ مردہ ہوگا۔
لا تبقی ولا تذر، نہ زندہ اور نہ مردہ، جیسا کہ قرآن کریم میں سورۃ الاعلیٰ میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، اس میں اس بارے میں سورت گزری نا، لا یموت فیہا ولا یحیا، انسان اس میں نہ زندہ رہے گا نہ مرے گا، اور یہی تو تکلیف ہے نا، یہی تو عذاب ہے۔ اگر کسی کو گولی ماری آدمی مر گیا، ٹھیک ہے، 1 منٹ کے لیے وہ تڑپا، تکلیف ہوئی، بات ختم ہو، اور اگر اس کو جلایا جائے، اگر اس کو تکلیف دی جائے اور مسلسل دی جاتی رہے، اب وہ آدمی منتیں کرے گا کہ مجھے گولی مار، میرا تلوار کے ساتھ سر اڑا دو، کہ مسلسل مجھے تم نے دن رات تکلیفوں میں رکھا ہوا ہے، کبھی آیا سگریٹ لگا دیا۔ یہ جتنے اس طرح کی دنیا میں ظلم کرنے والے ہیں وہ تو اسی طرح کرتے ہیں نا، سگریٹ بھی پیتے ہیں، سگریٹ لگا دیا، کبھی آئے کوئی اور چیز سے بہو دی۔ اگر کسی آدمی کو اس طرح مسلسل طرف عذاب کسی کے ہو جائے، شب و روز، دن کو رات کو، جب موقع ملے تکلیف دے، اور وہ ساتھ کہہ بھی رہا ہے کہ میں تجھے مار دوں گا، جان سے ماروں گا لیکن یکدم نہیں ماروں گا، تو کیا کرے گا وہ؟ تو یہی کہے گا نا کہ گولی مارو، تلوار مارو، میری جان نکال دو، میں اس مسلسل عذاب سے بچ جاؤں۔ اور وہ یہ مطالبہ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ سن رہا ہے کہ مجھے مار تو دے گا، یہ زندہ تو چھوڑے گا نہیں، جب مار ہی دے گا تو مجھے مسلسل مصیبت میں کیوں رکھا ہوا؟ اللہ رب العزت جہنم میں جس کو ڈالیں گے اس کو اسی انداز سے ڈالیں گے کہ اس کو جہنم میں جلنا تو ہے، جل کر خاک ہو کر اگر ختم ہو گیا تو پھر تو عذاب ختم ہو گیا۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، انسان جہنم میں نہ مرے گا نہ جیے گا، وہاں اس کو جو اللہ نے عذاب کا ایک سلسلہ بنایا ہے وہ بھگتنا پڑے گا۔ وہی بات یہاں بھی فرمائی، لا تبقی، نہ باقی رکھے گی، ولا تذر، اور نہ ہی اس کو چھوڑے گی، مسلسل عذاب کے اندر اللہ رب العزت اس کو مبتلا ہے۔ فرمایا کہ یہ ہے سقر۔ اے میرے نبی آپ کیا جانیں سقر کیا ہے، جہنم کیا ہے؟ جہنم وہ ہے کہ جس میں آدمی نہ مر پائے گا نہ جی سکے گا، اس کو ایسے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا کہ نہ وہ زندوں میں نہ مردوں میں، مردے میں ہو گیا تو عذاب ختم ہو گیا، اور جس حالت میں وہ مبتلا کیا جائے گا، جو سزائیں اس کو دی جا رہی ہیں، جو عذاب اس کو دیے جا رہے ہیں، ان عذابوں میں وہ زندہ بھی کیا ہوگا۔ لہذا فرمایا کہ وہ جہنم ایسی ہے لا تبقی ولا تذر، نہ وہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے، وہ جلاتی ہے، راکھ کرتی ہے، اللہ کے حکم سے وہ بندہ دوبارہ اسی طرح پھر پلٹتا ہے، پھر جلاتی ہے۔ یہ موضوع اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے کئی مقامات پر ذکر فرمایا کہ ہم اس کی چمڑی کو، اس کی کھال کو بدلیں گے، اوپر والی کھال جل جائے گی، بدل کر دوسری کھال لگائیں گے، اس کو جلانا شروع کیا جائے گا، ایک مسلسل عذاب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور فرمایا لواحۃ للبشر، وہ جہنم انسان کی کھال کو، چمڑے کو جھلسا لے۔ اب پہلے فرمایا کہ وہ لا تبقی ولا تذر، نہ چھوڑے گی نہ باقی رکھے گی، اب پھر چمڑے کا کیا کہنا؟ ایک آدمی کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا گیا، یا یہی سمجھ لیں آپ کہ آگ کے بہت بڑے آلاؤں میں اگر آدمی کو ڈال دیا جائے اور کہا جائے کہ ہم تجھے جلا دیں گے، اور ساتھ یہ بھی کہا جائے کہ تیرا چمڑا جلائیں گے، کوئی خاص معنی بظاہر نظر نہیں آتا کہ جب جلانا ہی یا آگ میں ڈالنا ہے تو چمڑا تو جلے گا، بلکہ پہلے جلے گا۔ لیکن اللہ رب العزت انسان کو اصل صورتحال سے واضح کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، اصل صورتحال اس کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ آدمی سب سے زیادہ کس چیز کی احتیاط کرتا ہے۔ اگر کوئی قمیض کے اندر جتنا حصہ رہتا ہے اس میں چوٹ آ جائے، زخم آ جائے، کوئی بات نہیں، ہم کہتے ہیں کہ اندر بنیان میں، قمیض میں چھپا رہے گا۔ اگر ٹانگ پر، پنڈلی پر، ران پر کوئی چوٹ آ جاتی ہے، جل جاتا ہے یا زخم آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ چلو یہ بھی چھپا رہے گا۔ ہماری سب سے زیادہ کوشش کیا ہوتی ہے؟ چہرے پر کوئی زخم نہ آئے، چہرے کا کوئی حصہ جلنے نہ پائے۔ اور اس بات کا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں حکم دیا ہے
کہ اگر کسی کو مارنا ہی مطلوب ہے تو چہرے پہ نہ مارنا. بیویوں کو اگر کبھی ایسی نوبت آ جائے کہ سمجھانے سے نہ سمجھیں، زبان سے نہ سمجھیں اور اس کے بعد ہاتھ سے کام لینا پڑے تو اس کے لیے کچھ آداب بتائے. ایک ادب یہ کہ چہرے پہ نہ مارو، دوسرا ادب یہ کہ اتنا نہ مارو جیسے ڈھول ڈنگروں کو مارا جاتا ہے. ڈنڈا اٹھایا، مارنا شروع کر دیا اور اتنا مارا کہ ہڈی پسلی توڑ دی. ایسی ضرب مبرح، وہ چوٹ جس سے عورت کا جسم کا کوئی حصہ پھٹ جائے اور نیچے سے ہڈی نکل آئے، ہڈی ننگی ہو جائے، ایسا مارنا منع ہے. ان آداب میں ایک یہ ہے کہ چہرے پہ نہ مارو. چہرے پہ نہ مارنے کی ممانعت کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ یہ سامنے رہنے والی چیز ہے، ننگی رکھنے والی چیز ہے. تمہارے سامنے جب کل کو یہی زخم زدہ چہرہ آئے گا تمہیں تکلیف ہوگی دیکھ کر. اللہ رب العزت نے جہنم میں جلائے جانے، جہنم میں ڈالے جانے اور اس میں نہ وہ زندہ رہے گا، نہ مرے گا، نہ بچ پائے گا، نہ جی پائے گا. اس کے ساتھ فرمایا کہ وہاں اس کی کھال جو ہے اس کو جلسا دیا جائے گا تاکہ انسان کے تصور میں یہ بات آئے کہ اگر خاک انسان کی کھال اس کو جلسا دیا گیا، جلا دیا گیا تو چہرے پہ اگر آگ لگ گئی تو پیچھے کیا بچے گا؟ باقی جسم تو ٹھیک ہے، چھپائے چھپا، لیکن اگر چہرہ بھی جھلس گیا. آج کل جو بعض لوگ کبھی کبھی کسی پہ غصہ نکالنے کے لیے، اللہ رب العزت ہدایت دے، بعض دفعہ ایسے واقعات ہمارے پاک و ہند میں بھی دیکھنے میں آتے رہتے ہیں کہ رشتہ مانگا، کسی نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا. بیٹی والے کی اپنی مرضی ہے، وہ رشتہ دے یا نہ دے، اس میں کوئی ایسا تو نہیں ہے نا کہ کسی نے مانگ لیا تو اب ضرور دینا ہے. جی چاہے دے، جی چاہے نہ دے. ہو سکتا ہے کہ رشتہ مانگنے والا بد کردار آدمی ہے. بچی کے ماں باپ نہیں چاہتے کہ آپ اپنی بیٹی کو اس بد کردار کے حوالے کر دیں، انہوں نے انکار کر دیا. ایسے واقعات آپ سنتے رہتے ہوں گے، کبھی نہ کبھی اخبار میں آتا رہتا ہے کہ لڑکی کو کہیں بازار میں جاتے آتے دیکھا، تیزاب منہ پہ پھینک دیا، منہ پہ تیزاب پھینک دیا صرف اپنے اندر کی آگ بجھانے کے لیے، غصہ اپنا نکالنے کے لیے کہ ہم نے رشتہ مانگا تھا اور انہوں نے ہمیں رشتہ نہیں دیا. تو وہ آپ جتنے بھی واقعات پڑھیں گے کہیں ایسا نہیں ہوگا کہ کہا جائے کہ اس کو ڈنڈا مار دیا، اس کو یہ کر دیا. یہ ہے کہ تیزاب چہرے پر پھینک دیا تاکہ اس کا چہرہ جلس جائے. مجھے انہوں نے نہیں دی تو یہ کسی اور کو دینے کے لائق بھی نہ رہے. اللہ رب العزت جو ہمارے یہاں کی ذہنیت یہ نظر آ رہی ہے، ہمیں کچھ اسی قسم کا تصور ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو جائے گا، لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس وقت وہ جہنم ایسی ہوگی کہ وہاں آدمی نہ جی پائے گا نہ مر پائے گا، اور وہ انسان کی کھال کو جلسا کے رکھ دے گی، جلا کے رکھ دے گی. اگر چہرے کے کسی حصے پر تھوڑی دیر کے لیے آگ رکھ دی جائے، بعد میں صرف اتنے حصے، مثال کے طور پر اتنا حصہ ہے، یہاں آگ کا انگارہ 2 منٹ کے لیے لگا دیا تاکہ وہ اوپر کا حصہ جلا دے اور سیاہ کالا کر دے. آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کل کو جب یہ ٹھیک بھی ہو جائے گا تو چہرے کا کیا حال بنے گا. اپنا ہی چہرہ جو ہے وہ عجیب سا لگنے لگے گا. اور اگر پورے چہرے کو جلا دیا جائے، یہ جو اوپر کی چمڑی اللہ رب العزت نے بنائی ہوئی ہے، حسن ہے، جمال ہے، اس میں ایک اٹریکشن ہے، ایک جاذبیت ہے، یہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی. اور یہی چہرہ، ناک بھی ہوگی، کان بھی رہیں گے، آنکھیں بھی رہیں گی، تھوڑی ہونٹ بھی رہیں گے، لیکن ایک مرتبہ یہ جل گیا تو آدمی کو دیکھنے کے بعد ڈر آنے شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جہنم ایسی ہے کہ وہ چمڑی کو جلسا دے گی، اور اگر پورے چمڑے کو جلسا دیا تو کیا منہ کو بچا دے گی؟ منہ تو پہلے آئے گا نا. اب اگر کسی کے چہرے کو جلسا کر اس طرح خوفناک شکل دے دی گئی تو وہ صبر کرے، سوچے کہ اس کا اس موقع پر کیا حال ہوگا. اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہمارے کلام کو کلام بشر کہتا ہے، یہ جو ہمارے نبی کو مختلف قسم کے نام دینے، رد و قضا کرنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ جادوگر ہے، اس کو ہم جہنم میں جھونک دیں گے. وہ جہنم کہ جس میں آدمی نہ بچے گا، نہ مرے گا، نہ جیے گا، نہ زندہ رہے گا.
اور وہ جہنم آگ کو اب انسان کے چمڑے کو، کھال کو جلسا دے گی. اور فرمایا علیہا 19 اس جہنم کے دروغے، اس جہنم کو کنٹرول کرنے والے، اس جہنم میں جو مجرمین پھینکے جائیں گے ان کو کنٹرول کرنے والے 19 فرشتے ہیں. علیہا 19 اس پر 19 فرشتے مقرر کیے. اب یہ 19 فرشتے مقرر ہیں. جب یہ بات مشرکین مکہ نے سنی تو وہ اچھل آئے. لو اتنی بڑی جہنم، کہتے ہیں کہ دنیا بھر کے مجرم، دنیا بھر کے گناہگار، دنیا بھر کے کافر، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے گناہگار ہیں وہ سب جہنم میں ڈالے جائیں گے اور 19 آدمی اس کو کنٹرول کریں گے. اب ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ جیسے ہم ہیں اسی طرح کے فرشتے بھی ہوں گے. 19 فرشتے کیا کنٹرول کریں گے؟ اندر تو بڑے بڑے مجرم ہوں گے، گناہگار ہوں گے، قاتل ہوں گے، زانی ہوں گے، بدماش ہوں گے. تو 19 فرشتے ان کو کیسے سنبھالیں؟ ایک دم اچھلے، چمکے، ٹھٹھا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ سپاہی ہوں گے اس وقت جہنم پر جو داروغے ہوں گے. حتیٰ کہ ان میں سے بعض، ایک آدمی کلدہ بنی جمح، بنی جیم میم ہا، بنی جمح ایک قبیلہ ہے، اس کا ایک پہلوان بڑا مشہور تھا کلدہ نام سا. وہ کہتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں کتنا بڑا پہلوان ہوں، ان 19 میں سے 17 کو تو میں اکیلا سنبھالوں. چھوٹا سا ہاتھ بھی نہیں مارا. جب آدمی بال مارے تو پھر کھول کے مارنی چاہیے. کہتا ہے کہ ان 19 میں سے 17 کو تو میں اکیلا سنبھال لوں گا، 2 کو تم سارے مل کر نہیں سنبھالو. اس سے پہلے ابو جہل نے کہا، ابو جہل کہتا ہے کہ 19 فرشتے ہیں، ہم میں سے 10 آدمی اس میں سے ایک کو تو پکڑ سکیں نا. ابو جہل نے ذرا اپنے لیول سے بات کی، ذرا اتنا بڑا پہلوان تو نہیں تھا، مشرکین کا سردار تو تھا وہ، لیکن طاقت میں اتنا پہلوان نہیں. کہتا ہے کہ ہم میں سے 10 آدمی مل کے تو ایک کو پکڑیں گے. تو 19 کے لیے کتنے آدمی چاہیے؟ 190 آدمی چاہیے. کہتا ہے ظالم، کہتا ہے تم اتنے گئے گزرے ہو کہ تم میں سے 190 آدمی نہ اٹھے گا اور 10 مل کر بھی ان کو نہ سنبھالیں گے. جب یہ بات اس نے کہی تو یہ پہلوان سمجھا کہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. کہا کہ دیکھو میں اکیلا ان 19 میں، 19 سپاہیوں میں سے، 19 پہرے داروں میں سے، 19 دربانوں میں سے 17 کو تو میں اکیلا سنبھالوں، باقی 2 کو تم سنبھال رہے. اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید جس طرح ہم ہیں ایسے ہی فرشتے بھی ہوں گے، وہ بھی ایک سپاہی کی طرح کھڑے ہوں گے. اور سپاہی تو آپ کو معلوم ہے ہمارے ملکوں کے، بلکہ کئی ملکوں کے سپاہی کو دیکھ کے ہنسی آتی ہے کہ یہ امن قائم کرنے کے لیے کھڑا ہے. وہ بندوق جتنا اپنا قد نہیں ہوتا سپاہی کا، قد چھوٹا سا، جان مریل سی تیز ہوا آئے تو سپاہی کہیں ساتھ ہی نہ اڑ جائے. اس طرح کے سپاہی دیکھنے میں آتے. وہ سمجھا کہ اسی طرح کے سپاہی ہوں گے اور بڑے ہوں گے. تو پہلوان کہہ رہا ہے کہ 17 آدمیوں کو تو میں اکیلا سنبھالوں. ابو جہل کہتا ہے کہ 10 آدمی مل کر بھی پکڑ لیں گے تو کتنے ہیں؟ 19 تو ہیں کل. اور یہ کلدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ یہ باقاعدہ چیلنج کر چکا ہے کہ آؤ میرے ساتھ کشتی کر. اور تاریخ سیرت کی کتابوں میں واقعات موجود ہیں کہ اس نے کئی مرتبہ کشتی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا چیلنج قبول کیا اور ہر مرتبہ اس کو ہرایا. لیکن یہ ظالم اپنی بات میں وہی اڑا رہا. ایک آدمی اس کو دنیا میں ہرا دیتا ہے. یہ بھی نہیں کہ واقعی اس سے آج تک کوئی جیتا نہیں، یہ ہمیشہ سب کو ہراتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کر دیتا ہے کہ آپ میرے ساتھ کشتی کر لو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں اترتے ہیں اور اس کو گرا دیتے ہیں، بچھاڑ دیتے ہیں، ہرا دیتے ہیں. ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں یہ ہارا. لیکن ظالم ایمان نہیں لایا. ایمان اللہ رب العزت کی اپنی ایک خاص کرم نوازی ہے، دین ہے، جس کو چاہے دے. بار بار ہارا، ایمان نہیں لایا. اور اسی طرح ایک دوسرا رکانہ نام کا پہلوان بھی تھا. رکانہ نے اپنی پہلوانی کے جوش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
مبارزت کی، دعوت دی کہ آؤ میرے ساتھ کشتی کرو، اگر مجھے ہرا دیا تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا، میں مان جاؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ رب العزت کی ذات پر توکل ہے، بھروسہ ہے۔ پہلوان کو چاہے کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، نبی کیوں گھبرائے گا؟ نبی میں اللہ رب العزت نے اتنی قوت رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ کوئی انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک واقعہ بڑا معروف گزرا نا، سورہ بقرہ میں ہے، سورہ بقرہ کا وہ واقعہ بہت معروف ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، سورہ بقرہ میں یا غالباً کسی دوسری جگہ ہے، وہ بقرہ گائے دوسری ہے، اس میں بھی ایک میت کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو مکہ مارا، صرف اپنے ہاتھ سے ایک مکہ مار دیا۔ مکہ تو معلوم ہے نا، یہاں ہم دیکھتے ہیں پہلوان مکہ بازی جو کرتے ہیں، ریسلنگ والے، فری سٹائل والے، مارتے مارتے کیا کچھ وہ کرتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ ان کی تو خیر کبھی ریسلنگ دیکھنے کو آپ دیکھیں تو عجیب سا لگتا ہے کہ یہ جانوروں سے بھی زیادہ ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھ کے تازہ ہوتے ہیں۔ اب پتہ نہیں وہ گیم ہے یا کوئی کھیل ہے یا کوئی ڈھونگ ہے، کیا ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فَوَكَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک اپنی جماعت کا ہے، اپنی پارٹی کا ہے، کہہ لیں اپنے خاندان قبیلے کا ہے، دوسرا ہے، لڑ رہے ہیں۔ اپنے قبیلے والے نے آواز لگائی کہ موسیٰ میری مدد کو پہنچو۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، چھڑانے میں سامنے والا جیسے عموماً ہوتا ہے، کوشش کر رہے ہیں چھڑائیں تو کسی کو تھوڑا سا کبھی دھکا بھی تو دینا پڑتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامنے والے کو مکہ مار دیا، فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام کا مکہ اور اس کی جان ہی نکل گئی۔ نبی کے ایک مکہ مارنے سے آدمی کی جان نکل گئی، نبی کی طاقت کا اندازہ تو کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، اور ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء سے افضل و اعلیٰ ہیں، تو یقیناً طاقت میں بھی زیادہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اتنی طاقت دے رکھی تھی کہ ان تمام پہلوانوں کو آپ پچھاڑتے رہے۔ کلدہ کو بار بار ہلایا لیکن وہ ایمان نہیں لایا۔ جب رکانہ کی باری آئی، اس نے مبارزت کی، اس نے چیلنج کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کو قبول کیا، رکانہ ہار گیا اور ساتھ ہی اسلام قبول کر لیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رکانہ مسلمان ہو گیا۔ تو اس طرح ان لوگوں نے آپس میں مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک عجیب سا ماحول پیدا کر دیا۔ کہتے ہیں علیہ 19 اب جہنم جس میں اتنے لوگ، ایسے لوگ، اب ظاہر ہے کچھ تو نام لیتے ہوں گے نا کہ اس میں فرعون ہوگا، اس میں حامان ہوگا، اس میں قارون ہوگا، اس میں بڑی پارٹیاں، ان کے نزدیک تو یہ بڑی پارٹیاں ہیں، بڑی پارٹیاں اس میں ہوں گی، اور اس میں ڈاکو ہوں گے، اس میں چور ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ ان پہ 19 آدمی کیا کنٹرول کریں۔ اب جن پہلوان نے اپنا آپ دکھایا کہ ان میں سے 17 کو میں سنبھال لوں گا، دوسرا کہتا ہے کہ 10 مل کے سب کو سنبھال لیں گے، ان کے سب سے بڑے پہلوانوں کو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نے دنیا میں پچھاڑ دیا۔ یہ 17 کو کیا نپٹیں گے؟ اکیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے آدمی کو پچھاڑ دیا، گرا دیا، ہرا دیا۔ یہ 17 کا نام ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ بے شرم بھی بڑے ہوتے ہیں، بار ہاریں گے لیکن وہ وہی کنڈی وہی لگی ہوئی ہے کہ نہیں ہم چوما دیگرے نیز، ہم جیسا دوسرا کوئی نہیں، میں سب سے اعلیٰ ہوں۔ جب یہاں دنیا میں تم ہار رہے ہو، ایک آدمی جسے تم یہ کہتے بھی ہو کہ یہ ہمیں میں بڑا اور یہ اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے، اللہ نے کوئی فرشتہ نبی نہیں بھیجا، جب تمہیں یہ معلوم ہے کہ تمہیں میں پیدا ہو کر پل کر بڑھ کر تمہارے سامنے آیا ہے، یہی تمہیں پچھاڑ دیتا ہے، تو اللہ کے فرشتے، اللہ کے فرشتوں کی طاقت کا اندازہ کرنا ہو تو ایک تو یہاں سورہ مدثر کے شروع میں نے ذکر کیا، اور اقرا بسم ربک الذی خلق، حضرت جبرائیل امین ایک فرشتہ 600 پر، اور ایک فرشتے کی جسامت اتنی
کہ وہ اگر مشرق کی طرف کھڑا ہے تو پوری مشرق، پورا افق جو ہے وہ ڈھانپا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کرسی میں بیٹھے ہوئے حضرت جبرائیل امین کو، پورا افق چھپا ہوا، ایک فرشتہ اتنا بڑا۔ اور اگر طائف کا واقعہ آپ دیکھیں، طائف کے واقعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے، حبیب، عبد جالیل اور دوسرے لوگ جنہوں نے اپنے خاندان قبیلے کے بچوں کو، اپنے علاقے کے بچوں کو، اپنے زیر دست لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ ان کو پتھر اور کنکر مارو، اور کنکر مارتے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس زخمی ہوا، جسم پر زخم ہوئے اور سر جسم کا خون بہتا ہوا پاؤں تک پہنچا۔ اتنی مشقتیں ہمارے نبی نے اس دعوت کے میدان میں اٹھائی۔ اگر دائی اس واقعہ کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں اور وہ دعوت کے میدان میں آنے والی مشقتوں، اذیتوں کو دیکھیں تو آدمی میں ہمت آ جاتی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ماریں کھائیں، اور کس کام کے لیے؟ طائف کیا لینے گئے تھے؟ کوئی بزنس ٹور تھا؟ کوئی کاروبار تھا؟ نہیں، صرف مکہ میں دیکھا کہ مشرکین بات نہیں سنتے تو ہم اس دعوت کو آگے لے جاتے ہیں۔ طائف 100 میل، 100 کلومیٹر، 100 کلومیٹر پتھر کی سنگلاخ وادی، نہ کوئی صاف ستھری سڑک۔ آج آپ دیکھتے ہیں الحمدللہ صاف ستھری سڑکیں بنی ہوئی ہیں، 4-4، 5-5 ٹریک کی سڑکیں۔ اس وقت کوئی سڑک نہیں، اور چڑھائیاں اور پتھر ان کے اوپر سے گزرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، دعوت کا کام کیا۔ کوئی ان لوگوں نے اچھا صحیح جواب نہیں دیا، رسپانس نہیں دیا دعوت کو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ناکام نہیں ہوئی۔ واپسی پہ باغیچے میں جس میں آپ آگے بیٹھے، آرام کرنے کے لیے بیٹھے، وہاں نینوا کا نینوائی عداس ایک آدمی کم از کم اس میدان میں، اس سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لایا۔ یعنی کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کبھی خالی زیرو نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے ایک آدمی کو اس سفر میں بھی ایمان کی توفیق بخش دی۔ عداس نینوائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے انگور رکھے، واقعہ کافی تفصیلی ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانے لگے تو کہتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ اس علاقے میں تو کوئی بسم اللہ کہنے والا نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تم کون؟ وہ کہتا ہے کہ میرا نام عداس ہے اور میں نینوا کا رہنے والا ہوں، اصل میرا وطن جو ہے وہ نینوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاماتے ہیں کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام والا نینوا، کہتے ہیں آپ حضرت یونس کو بھی جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ میرا بھائی تھا، وہ نبی تھا، میں بھی نبی تھا۔ تو اس عداس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں چومنا شروع کر دیے، کیونکہ یہ منتظر تھا کہ کوئی ایسا نبی ہوگا، اور یہ کر رہا ہے، جو کہہ رہا ہے، جو کلمات ہیں، یہ ایک نبی کے ہی کلمات ہیں۔ ایک آدمی تو اس سفر میں مسلمان ہوا، خالی یہ سفر نہیں کیا۔ بہرحال لوگوں نے قبول نہیں کیا، مارا پیٹا، زخمی کیا، خون و خون کر دیا۔ جب آپ یہاں آ کے بیٹھ کے آرام سے سستانے لگے تو جبرائیل امین آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے آ کے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ میرے پاس پہاڑوں کا فرشتہ ہے۔ 19 فرشتے ہیں، ایک فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ہے، 600 پر پورا علاقہ، پورا افق، یہ نہیں کہ یہ خبر کا علاقہ، پورا افق اگر مشرق کی طرف ہے تو پورا ایسٹ جو ہے وہ غائب ہو جائے، اتنی بڑی جسامت۔ اور یہ پہاڑوں کے فرشتے کو آپ دیکھ لیں کہ کتنا بڑا ہے، اس کی طاقت کیا ہے۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، یہ میرے ساتھ فرشتہ ہے پہاڑوں میں، اسے اللہ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ اب وہ فرشتہ کہتا ہے پہاڑوں کا کہ اے اللہ کے رسول، اگر ان شئت، اگر آپ چاہیں، اگر آپ مجھے حکم دیں، لَأُطْبِقُ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبَيْنِ، میں ان طائف والوں پر دائیں بائیں کے دونوں پہاڑوں کو اس طرح ملا دوں جس طرح کے چکی کے دو پارٹ آپس میں ملے ہوتے ہیں، درمیان میں دانے کا کیا بنتا ہے؟ آٹا نکل جاتا ہے نا۔ چکی کے دو پارٹوں میں پس کر دانے کا آٹا بن جاتا ہے۔ فرشتے نے وہ لفظ استعمال کیے، ان شئتا، صحیح بخاری میں واقعہ موجود، یہ کلمات بخاری شریف میں موجود ہیں، ان شئتا لَأُطْبِقُ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبَيْنِ،
اے اللہ کے رسول اگر آپ چاہیں تو میں دونوں پہاڑوں کو ان کے اوپر یوں ملا دیتا ہوں، مانا یہ کہ میں ان کو پیس کر ان کا ملیدہ بنا دیتا ہوں، ان کا آٹا بنا دیتا ہوں، یا یوں کہیں گے کہتے ہیں کہ ان کی ہڈیوں کا سرما بنا دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں تو یہ کہتے ہیں کہ میں تیری ہڈیوں کا سرما بنا دوں گا۔ گویا کہ پہاڑوں کے فرشتے نے کہا کہ اگر آپ چاہیں، اگر آپ مجھے حکم دیں جنہوں نے آپ کو اذیت پہنچائی ہے تو میں ان کی ہڈیوں کا سرما بناتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا نہیں، میں ان کی ہڈیوں کا سرما لانے کے لیے، بنوانے کے لیے نہیں آیا۔ مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسلوں سے اہل توحید کو پیدا کرے گا۔ اور دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو اللہ نے پورا فرمایا۔ آج سعودی عرب کا ایک بڑا شہر ہے طائف، اور پورے کا پورا طائف مسلمانوں کا شہر۔ ایک فرشتے میں اتنی طاقت ہے کہ پہاڑوں کو اٹھائے، اور دو پہاڑوں کو ایسے، میرا خیال ہے اتنی آسانی سے ہم دو گیند بھی آپس میں نہیں ملا سکتے جتنی آسانی سے ایک فرشتہ پہاڑوں کو ملا سکتا۔ اب اس طرح کا تو میرا خیال ہے کہ ایک دو فرشتہ بھی ہوتا تو کافی تھا، وہاں تو 19 کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ بھی صرف ایک آزمائش ہے۔ آگے والی آیت میں اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ ہم نے یہ آزمائش کرنے کے لیے 19 کہا ہے، تاکہ ہم اہل ایمان کو، اہل نفاق کو، اہل صدق دل کو اور اہل تشکیک کو، جو لوگ شک میں ہر وقت مبتلا رہتے ہیں، ہم ان لوگوں کو الگ الگ کریں۔ ہم نے 19 کا لفظ جو ہے، 19 کا عدد اس لیے بتایا ہے، کوئی ضروری تو نہیں تھا نا کہ اللہ کہتا کہ جہنم کے 19 دروگے ہیں۔ اللہ رب العزت چاہتا تو کہتا کہ ہم نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، تم وہاں سے بھاگ بھی نہیں پاؤ گے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد آتے ہیں، جہنم میں آدمی کو مارا جا رہا ہے، وہ باہر نکلتا ہے، کنارے پہ آتا ہے، داروغہ پتھر مارتا ہے، پھر یہ وہیں چلا جاتا ہے جہاں سے یہ نکل کر باہر آیا۔ اب بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ 19 فرشتے ہوں گے، وہ کیا کیا کریں گے۔ اللہ رب العزت بعض اعداد کو، اب یہ ایک سمجھ لیں کہ 19 کا عدد ہے نا، اس ڈیجٹ کو ذکر کر کے اللہ نے لوگوں کے لیے آزمائش کا ایک ذریعہ بنا دیا کہ 19 کو سن کر یہ کیا کہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ ایک طرح کی آزمائش تھی کہ اب میں کہتا ہوں کہ اس جہنم پر 19 داروغے مقرر ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ جب میرا نبی لوگوں کے سامنے 19 کا نام لے گا تو وہ باتیں کریں گے، تو کیا میرا نبی اس بات کو کہیں چھپا تو نہیں لیتا؟ اللہ رب العزت نبی اس کو بناتا ہے جو مکمل طور پر امانتدار ہو، جو نبوت کو من و ان، زیر و زبر سمیت آگے لوگوں کو پہنچانے والا ہوتا ہے۔ اور وہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں کہی۔ آخری وقت میں آپ نے بار بار کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہے، اور لوگوں کو بھی گواہ کیا کہ کیا میں نے رسالت تم تک پہنچا دی یا نہیں پہنچائی۔ جب سب لوگوں نے کہا کہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، تو پھر فرمایا اے اللہ تو بھی گواہ رہا کہ میرے ذمہ جو تو نے پیغام لگایا تھا وہ میں نے لوگوں کو پہنچا دیا۔ اور اگر کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کو چھپانے والے ہوتے تو 19 کے علاوہ کچھ باتیں تھیں جن کو چھپا لیتے۔ معراج کا واقعہ جو پیش آیا ہے، اگر چھپانے کا معاملہ کچھ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید وہ واقعہ چھپا لیتے، کیونکہ مشرکین کو کہیں گے میں راتوں رات بیت المقدس تک گیا ہوں تو وہ کیسے مانیں گے؟ پھر مشرکین کو کہیں کہ میں راتوں رات بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف بھی گیا ہوں، میں نے جنت دیکھی ہے، میں نے جہنم دیکھی ہے، میں نے سارے منظر اور سارے نظارے دیکھے ہیں، یہ لوگ کہاں مانیں؟ اگر کوئی چیز چھپانے لائق ہوتی یا ہو سکتی تھی تو یہ معراج کا واقعہ تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، نبی ہیں، دل میں ہمارے کہتے ہیں کہ چمڑی میں ڈر نام کی کوئی چیز ہی نہیں، اتنے بے باک، اتنے شجاع، اتنے بہادر کہ مشرکین کی کسی بات کی کوئی پرواہ کیے بغیر کہ یہ کیا کہیں گے، اللہ رب العزت کے پیغام کو ایک ایک لفظ بلکہ زیر زبر سمیت لوگوں تک پہنچایا اور آ کے بیان کر دیا کہ میں آسمان سے ہو کے آیا۔ ظاہر ہے کہ اس وقت بھی مذاق تو رہ گئے نا۔ ابو جہل نے کہا لو جی، ابو بکر سے جا کے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیرا ساتھی کیا کہہ رہا سنا ہے؟ پوچھتے ہیں کہ کیا کہا؟
کہتا ہے میں راتوں رات بیت المقدس گیا ہوں، وہاں سے آسمانوں کی طرف گیا ہوں اور میں نے یہ دیکھا وہ دیکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ باتیں میرے ساتھی نے کہی ہیں؟ یعنی پہلے اس سے پکی کر لی کیونکہ یہ تو جھوٹا آدمی ہے، نبی تو سچے ہیں اسے معلوم ہے، یہ جھوٹا آدمی پہلے میں اس سے پکی طرح معلوم کر لوں کہ یہ باتیں میرے نبی نے کہی۔ پوچھا کہ کیا یہ باتیں میرے ساتھی نے کہی ہیں جس کو تو صاحب کہہ رہا ہے؟ کہتے ہیں ہاں، تصدیق کر لو، آ کے پوچھ لو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ باتیں میرے ساتھی نے کہی ہیں تو میرا ایمان ہے کہ آپ گئے ہیں، میں تو اس سے بھی زیادہ باتیں مانتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بات چھپانے والی ہوتی تو یہ واقعہ معراج کو چھپا لیتے کہ یہ لوگ باتیں کریں گے اور میرے پاس کیا جواب ہوگا۔ اگر کوئی بات چھپانے لائق ہوتی تو اللہ رب العزت نے جو حضرت زینب بنت جہش کا واقعہ قرآن میں ذکر کیا ہے، سارے مکے والوں کو معلوم ہے کہ یہ ان کی کون ہے؟ بہو ہے۔ سارے لوگ تو کہتے تھے بہو ہے۔ زید بن حارثہ جو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے معروف کہ نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے متبنہ ہیں، نبی کے لبالک ہیں، نبی نے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں، اس وقت آج کے یہ الفاظ تو نہیں تھے لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دلچسپی کے ساتھ زینب کا نکاح رضی اللہ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے کرایا، لیکن آپس میں بن نہیں آئی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، حضرت زینب جانتی ہیں رضی اللہ عنہ جانتی ہیں کہ یہ غلام آئے تھے بتاتے یہاں پہنچے تھے، بعد میں پلے بڑے ہو گئے، خدمت کی نبی کے، یہ گھر میں اتنے محبوب ہو گئے کہ بالآخر لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ یہ نبی کا بیٹا ہے، جو بھی ہے لیکن یہ وہ تو نہیں جو میں ہوں۔ یہ بات جو ہے وہ درمیان میں آ گئی تو بالآخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ میاں بیوی میں جب کلش ہو گئی، میاں بیوی میں ناچاکی ہو گئی، طلاق کا واقعہ جو ہے وہ پہنچ گیا، تو اللہ رب العزت نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ قرآن کریم میں زوجنا کہا، اے میرے نبی ہم نے تمہارے ساتھ زینب کا نکاح کر دیا۔ اگر کوئی بات چھپانے والی ہوتی، نبی کو اگر کچھ چھپانا ہوتا تو یہ رشتہ چھپا دیتے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا، لیکن کیونکہ اللہ نے کیا، قرآن میں نازل کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، پھر طوفان اٹھا، آپ کو معلوم طوفان اٹھا، ہر طرف سے یہی آواز آئی کہ یہ لوگ دیکھو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اپنی بہو سے نکاح کر لیا، بہو بیٹی ہوتی ہے، بہو یہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر اس کا رد فرمایا کہ میرا نبی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، میرا نبی محمد کسی مرد، بڑے جوان مرد کا باپ نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رجال کہا، یہ نہیں کہا کہ بچوں میں سے یا لڑکوں میں سے یا نر میں سے کسی کا باپ نہیں، آپ کے بچے تھے، قاسم تھے، عبداللہ تھے، ابراہیم تھے، لیکن ان میں سے کوئی رجال تک نہیں پہنچا، بلوغت تک نہیں پہنچا، بچپن میں بچے فوت ہو جاتے رہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی کسی مرد، جوان مرد کا باپ نہیں۔ جب کسی جوان مرد کا باپ نہیں ہے تو اس کی بہو کہاں سے آ سکتی ہے؟ بہو کیسے ہو سکتی؟ اللہ رب العزت نے رد کر دیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو بیان کرنے میں سر منہ انحراف نہیں کیا، ذرا نہیں گھبرائے، جو بات قرآن میں آگے بیان کر، وہی معاملہ یہاں بھی تھا طائف کے میدان میں، وہ واقعہ پورا اس میں معراج کے واقعہ میں وہ واقعہ بیان کر دیا، اور یہ 19 کی بات جو ہے اس میں بھی ایک امتحان تھا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے رکھ دی۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے جہنم کے دروغے جو ہیں وہ انسانوں میں سے نہیں رکھے بلکہ فرشتوں میں سے ہی رکھے ہیں۔ وما جعلنا عدتهم الا فتنہ، ہم نے یہ گنتی جو ہے یہ ایک امتحان اور ایک فتنہ بنائی ہے، کن کے لیے؟ للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جو کہ کافر ہیں۔
مشرکین مکہ ہیں، کافر ہیں، وہ جیسے میں نے عرض کیا، وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ میں 17 کو سنبھال لوں گا اکیلا، 2 کو تم سنبھال لینا. یہ بھی تو لوگوں کے امتحان کا ہی حصہ ہے. کسی نے کہا کہ 10 مل کے ان کو پکڑ لیں گے، ایسے جیسے کوئی جنگ ہو رہی ہے اور انسانی جنگ ہے، کسی قبیلے پہ یہ حملہ کرنے جا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا ہم نے جہنم کے داروغے فرشتے مقرر کیے ہیں اور یہ گنتی ہم نے صرف ایک امتحان کے طور پر رکھی ہے. للذین کافروا، ان لوگوں کے لیے جو کہ کافر ہیں، ان کی آزمائش کے لیے ہے. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے ان کو یقین آ جائے، ان کا یقین بڑھ جائے. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، اور جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے. ایک چیز ایک آدمی کے لیے شک کا باعث بنتی ہے، وہی چیز دوسرے آدمی کے لیے ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہے. اللہ رب العزت جو چیز نازل کرتا ہے ایمان والوں کے لیے اس میں اضافے کا باعث ہوتا ہے، اور جو مشرکین ہیں، کافر ہیں، منافقین ہیں، ان کے لیے وہ شک کا باعث بنتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اہل ایمان کے لیے، اہل کفر کے لیے اسے فتنہ و آزمائش بنایا ہے، اور اس لیے کہ لوگ جو کتاب دیے گئے ہیں یعنی اہل کتاب ہیں ان کا یقین بڑھے. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، اور جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہو. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور جو اہل کتاب ہیں، اہل ایمان ہیں، وہ کسی شک میں نہ رہیں، شک میں مبتلا نہ ہوں. یہ بیماری جو شک کی بیماری ہے، پتہ نہیں قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، شک ہے یا نہیں، یہ پتہ نہیں قبر میں کیا ہوگا. مسلمان کا تو ایمان ہے کہ خیر یا شر جو بھی ہے اس کا نتیجہ قبر میں ملے گا، لیکن اگر آدمی شک میں مبتلا ہو جائے کہ پتہ نہیں قبر میں کیا ہوگا، پتہ نہیں یہ حشر کیا ہے، ہوگا نہیں ہوگا، آگے جو باتیں سنتے ہیں ہے یا نہیں، اگر دل میں شک آ گیا تو ایمان جو ہے وہ آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا تاکہ ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، جو اہل کتاب ہیں اور اہل ایمان ہیں ان میں شک نہ رہے، ان کو یقین آ جائے کہ اللہ رب العزت نے جہنم کے داروغے فرشتے بنائے ہیں، اور اللہ نے جب 19 کی تعداد کہی ہے تو ماننے میں کیا انکار. فرمایا کہ اہل کتاب اور اہل ایمان کو شک نہ رہے. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، جو وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے، جن کے دلوں میں مرض ہے، عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ یہ منافقین ہیں. جن کے دلوں میں مرض ہے، اس کا تذکرہ شروع میں بھی آیا سورہ بقرہ میں بھی، بعض دیگر مقامات بھی، کہ جن کے دلوں میں مرض ہے وہ مرض بڑھتا چلا جاتا ہے، اور وہ مرض ہے نفاق کا. یہاں نفاق مراد نہیں ہے. بعض اہل علم نے کہا کہ یہ آیت کا حصہ یا سورت کا یہ حصہ، صرف یہ آیت نمبر 31 جو ہے یہ مدنی ہے، مکی نہیں، باقی ساری سورت مکی ہے. اور بعض دوسرے مفسرین نے کہا کہ پوری سورت مکی ہے. اور یہاں کیا ضروری ہے کہ ہم جو امراض القلوب ہے یا مرض قلب ہے، دل کی بیماری ہے، اس سے صرف نفاق کی مراد کیوں لے؟ اس سے مراد شک بھی ہو سکتا ہے. شک، تردد، جیسا میں نے ذکر کیا کہ آدمی شک میں مبتلا ہو جائے کہ مرنے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا، قبر میں پتہ نہیں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، آدمی شک میں مبتلا ہو جائے، یہ بھی تو مرض ہے. اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرْضٌ، وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، شک کی مرض ہے، جن کے دلوں میں شک کی بیماری ہے، یا جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے. والکافرون، اور کافر یہ سب کہیں ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، یہ 19 کی مثال دے کر اللہ اس سے کیا بتانا چاہتا ہے. آزمائش ہو گئی نا. اب یہ لوگ کہیں گے کہ 19 کیوں کہا، 19 کہنے کی کیا ضرورت تھی، اور یہ عدد 19 کیوں ہے، اور کچھ لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا. صرف شک میں مبتلا نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے مذاق اڑایا اور کہا کہ ہم اتنے سنبھال لیں گے، اتنے مل کر اس کو پکڑ لیں گے، اور یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو
نکھارنے کے لیے، ان لوگوں کو اہل ایمان سے الگ کرنے کے لیے، ان کی آزمائش کے لیے یہ جو عدد ہے یہ بیان فرمایا. کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء. اللہ اسی طرح جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے. جس نے یقین کر لیا کہ اللہ رب العزت نے 19 کہا ہے تو 19 ہوں گے، اللہ نے فرشتے کہا ہے تو فرشتے ہوں گے، اللہ نے جب ان کو دروغے مقرر کیا ہے تو وہ دروغے ہوں گے، ایمان بڑھتا ہے. اللہ نے کہا ہے ہوگا. اور دوسرا جو کہتا ہے کہ 19 سے کیا مانا لی، 19 کہنے کی کیا ضرورت تھی، 19 بیان کر کے اللہ کیا بتانا چاہتا ہے، اور یہ ان کو ہم سنبھال لیں گے، ان کو ہم سب، یہ گمراہ ہوتے چلے. اللہ رب العزت نے اسی عدد کے ذریعے کچھ لوگوں کے ایمان میں اضافہ فرمایا، ہدایت بخشی، اور کچھ لوگوں کو اسی عدد کے ذریعے گمراہ کیا. اللہ جس کو چاہتا ہے کذالک یضل اللہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، ویہدی من یشاء، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وما یعلم جنود ربک الا هو. تم کہہ رہے ہو کہ یہ 19 ہیں، 19 ہمارا کیا بگاڑیں گے. اللہ کے لشکروں کو، جنود کو، اللہ کی فوجوں کو سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا. پہلی بات تو یہ کہ اس کی فوجیں کتنی ہیں کوئی نہیں جانتا. اللہ کی فوجوں میں سے آپ دیکھیں اللہ کا فوجی کیا کیا، کون کون اللہ کا فوجی ہے. نمرود کا واقعہ بڑا معروف ہے. ایک مچھر کا دانہ ناک کے ذریعے دماغ میں چڑھا دیا. اللہ کے فوجی کا کام کیا یا نہیں اس نے؟ مچھر کے دانے کے ہاتھوں اپنے وقت کا سب سے بڑا ظالم، اپنے وقت کا سب سے بڑا پہلوان، ایک مچھر کے دانے کے ہاتھوں جوتے کھا کھا کے مر گئے. اللہ کے اس سپاہی نے کیا کام کیا؟ ایک بہت بڑے ظالم، بڑے متکبر، بڑے حاکم کی موت کا سبب ایک مچھر کا دانہ بنا. اور کہتے ہیں کہ چیونٹی جو ہے وہ ہاتھی کو مار دیتی ہے. بات سنی ہے نا، ہاتھی کی موت کا سبب چیونٹی بن، چھوٹی سی چیونٹی. یہ اللہ کے سپاہی ہیں. جب اللہ کسی سپاہی کو حکم دیتا ہے تو وہ سپاہی اپنا کام کرتا ہے. وہ مچھر ہوگا تو اتنے متکبر کو مار دے گا، چیونٹی ہوگی تو اتنے بڑے ڈیل ڈول والے جانور کو مار دے گا. یہ سارے اللہ کے سپاہی ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے سپاہیوں کو تم نہیں جانتے. اللہ کے سپاہیوں کو سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا کہ کس سپاہی میں اس نے کتنی طاقت رکھی ہے، اور سپاہی اس کے ہیں کتنے. اپنی ہر مخلوق سے وہ کام لیتا ہے. فرشتوں سے لیتا ہے، جنوں سے لیتا ہے، کیڑوں مکوڑوں سے لیتا ہے، پرندوں سے لیتا ہے، انسانوں سے لیتا ہے، درندوں سے لیتا ہے. اور اس وقت تک صرف ہماری یہ جو معلوم دنیا ہے، ایک دنیا وہ ہے جسے ہم جانتے ہیں. سمندروں کے کتنے علاقے ہیں، بے شمار علاقے انسان وہاں تک پہنچا ہے. اور زمین کے بھی کتنے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں تک ابھی انسان نہیں پہنچا. جنگلات ہیں، دور پار کے بڑے بڑے صحرا ہیں. انسان جس آباد حصے میں، آباد خطے میں موجود ہے، کچھ عرصہ پہلے تک ایک سروے آیا تھا کہ صرف آباد خطے میں 18 لاکھ عالم، 18 لاکھ جاندار چیزیں ہیں. ایک انسان جو ہے، دنیا میں کتنے انسان ہیں یہ گنتی نہیں. انسان کو نمبر 1 لگائیں بس. انسان کا نمبر 1، بکری نمبر 2، بھینس نمبر 3، گائے نمبر 4. 18 لاکھ عالم یا 18 لاکھ جاندار چیزیں. یہ ایک عرصہ پہلے تک کا سروے ہے. جو سائنسدان، یہ وہ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے بھاگتے دوڑتے، کیڑے بھی گرتے رہتے ہیں. یہ یہاں اس علاقے میں ہمیں اتنے رنگ کے کیڑے نہ ہے نا. کچھ لوگوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے، جس جگہ جائیں وہ اپنا کام کرتے رہتے. اسی طرح سائنسدان ہیں، اور خاص طور پر کافروں کے سائنسدان. کھانے پینے کے لیے بہت ہے، سارا وقت ادھر ادھر. کچھ ایسی تحقیقات، ریسرچز کبھی کبھی سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ کوئی اس کے پیچھے فائدہ نظر نہیں آتا، کوئی چیز اس کا فائدہ نہیں ہوگا. لیکن وہ بڑی اتنے سال کی محنت کے بعد اس نے یہ کتاب لکھی، 50 صفحے کی کتاب لکھ دی. کہاں کہ 18-20 سال کی محنت کر کے اس نے یہ نچوڑ. اور ہمارے دینی نقطہ نظر سے اس کی ایک پیسہ بھی قیمت نہیں.
ان لوگوں میں سے جو گنتی کرنے والے ہیں ان کی گنتیوں کو جمع کر کے ایک سروے کیا گیا کہ دنیا میں 18 لاکھ جاندار چیزیں موجود ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی سی مقدار ہے جو یہ سارے اللہ کے سپاہی ہیں۔ چیونٹی بھی اللہ کا سپاہی ہے، ہاتھی خود بھی اللہ کا سپاہی ہے، مچھر مکھی سب اللہ کے سپاہی ہیں۔ اللہ رب العزت جب چاہتا ہے مینڈکوں کو سپاہی بنا دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آئے ہیں اس میں ایک مینڈکوں کا بھی عذاب تھا۔ جو برتن صاف ستھرے پانی کا دودھ کا جس برتن کو رکھا ڈھکنا دیا ہوا ہے، اوپر سے سیل بند پیک کیا ہوا ہے، ڈھکنا کھولتے ہیں تو اندر سے مینڈک نکل آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مینڈکوں کے اپنے ان سپاہیوں کے ذریعے اس قوم کو عذاب دیا۔ اللہ رب العزت جس کو چاہے جیسے چاہے اپنا سپاہی بنا لے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکروں کو سوائے اللہ کی کوئی نہیں جانتا کہ وہ لشکر کتنی طاقت کے ہیں اور کتنی تعداد کے ہیں۔ اور ان لشکروں میں سے یہ 19 فرشتے بھی ہیں۔ ان کی طاقت کو تم کیا جانو، ان کی طاقت کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ، اور یہ تو انسان کے لیے سراسر نصیحت ہے، پند و نصیحت ہے، یہ انسان کی نصیحت کا ذریعہ ہے۔ ورنہ اگر کوئی یہ چاہے کہ اس کائنات کی چیزوں کو گننا شروع کر دے، اس کائنات میں کیا کچھ ہے، اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں، کوئی گننا چاہے تو وہ ان کے گننے سے، ان کی طاقت سے باہر ہے۔ اور وہ ساری چیزیں اللہ جب کسی چیز کو جو حکم دیتا ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس سے وہ سر منہ بھی انکار نہیں کرتے۔ فرشتوں کو جو حکم ملا ہے وہ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ کہاں اس کو مارنا ہے ماریں گے۔ اب یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ ایک مجرم ہے جہنم سے بھاگنا چاہتا ہے، اللہ نے حکم دے رکھا ہے کہ اس کو نکلنے دینا، اس کو پتھر مارا اس کا سر پھٹ گیا تو ہماری طرح ایسا نہیں ہوگا کہ وہ میں نے پتھر مارا تو اس کا تو سر پھٹ گیا۔ اللہ نے کہا ہے اس کو مارنا ہے وہ مارتے رہے۔ اللہ نے جو حکم فرشتوں کو دیا ہے وہ ذرہ برابر بھی اس میں کمی نہیں ہے۔ اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی مطیع فرما مخلوق ہیں، انہیں جب اللہ نے ایک حکم دے دیا تو اس سے ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت نے تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ 19 ہیں، کیا ہے یہ تھوڑے سے ہیں، ہم نپٹ لیں گے، ہم ان کو سمجھ لیں گے۔ فرمایا کہ اللہ کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ان میں کتنی طاقت ہے۔ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ، اور یہ تو انسانوں کے لیے، بنی آدم کے لیے، بنی بشر کے لیے ایک نصیحت ہے، ایک پند و نصیحت ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ایک موضوع قسم کھا کے کلا والقمر، ہرگز نہیں قسم ہے چاند کی، ایک موضوع شروع کیا ہے، وہ انشاءاللہ اپنے اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے تو مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکام پر۔ ایک سوال کیا گیا ہے کہ ایصال ثواب کی نیت سے میت کے حق میں قرآن پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں، جسے ہمارے یہاں قرآن خوانی کہا جاتا ہے، کہ کیا میت کو ثواب پہنچانے کے لیے قرآن خوانی کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ کچھ لوگ سوال پوچھتے ہیں، اس سوال میں جو الفاظ ہیں وہ بڑے جائز، بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، اور ان پہ اگر کوئی کہے نا کہ قرآن خوانی جائز نہیں تو سامنے والا ظاہر ہے کہ گلے پڑے گا، میں قرآن پڑھنے سے روکتے ہو۔ قرآن خوانی کا معنی کیا ہے؟ قرآن پڑھنا۔ خواندن یہ فارسی کا لفظ ہے اور اسی سے امر کا صیغہ ہے خوانی، اور ساتھ میں قرآن لگ جائے تو یہ معنی ہو جاتا ہے قرآن پڑھنا، مصدر بن گیا پھر سے قرآن خوانی، قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا۔ اب یہ کون ہوگا جو کہے کہ قرآن خوانی منع ہے؟ قرآن خوانی تو منع کوئی نہیں کرے گا، لیکن قرآن خوانی جائز کون سی ہے؟ میں پڑھوں، اپنے طور پر پڑھوں، جہاں چاہیں پڑھوں، جہاں اللہ نے منع نہیں کیا وہاں سے چھوڑ کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رکوع میں اور سجدے میں مجھے الا انی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، مجھے اللہ نے منع کیا ہے کہ میں رکوع یا سجدے کی حالت میں قرآن پڑھوں، اس کو چھوڑ کر میں جہاں چاہے پڑھتا رہوں۔
باتھ روم میں قرآن پڑھنا منع ہے. باقی جتنا وقت ہے جتنی جگہ ہے جہاں بھی قرآن پڑھوں گا یہ ثواب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک حرف پر اللہ رب العزت 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور فرمایا ولا اقول الف لام میم حرف، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم 30 نیکیاں الف لام میم کہنے سے ملتی ہیں. اب کون کہے گا کہ قرآن خوانی منع ہے؟ لیکن قرآن خوانی کو ہلکا بنا کر باقاعدہ ایک ڈیزائن دے کر بیٹھ کر اجتماعی انداز سے جو تلاوت کرنے کا انداز اختیار کیا گیا وہ انداز بنا ہے. پہلی چیز یہ کہ وہ رنگ اختیار کرنا جو ہمارے لوگوں نے اختیار کر لیا ہے. ایک جگہ بیٹھ گئے، مثال کے طور پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں سے سپارے بانٹنے شروع کر دیے، عبدالعزیز بھائی، شاہ ستار، طہا بھائی، آگے چلتے گئے، دیتے گئے، یہ پہلا سپارہ تمہارا ہے، یہ دوسرا سپارہ ہے، یہ تیسرا سپارہ فلاں کا ہے، اور آخر تک وہاں جب پہنچے فصیح الدین صاحب فلاحی صاحب کے پاس تو 3-4 قرآن وہاں جانے تک ختم ہو گئے. ایک سپارہ دیا، 30 پہ ختم ہوا، پھر 30 پہ، پھر 30 پہ، تو وہاں جاتے جاتے 100-150 آدمی اگر اکٹھا ہوگا تو 4-6 قرآن ختم ہو گئے. یہ سب کے سپارے بڑھ گئے، یہ سارے پڑھ رہے ہیں. اب یہ شروع ہو گئے جی حضرت میرا قرآن میں نے سپارہ مکمل کر لیا، میں نے سپارہ مکمل کر لیا، 2 کر لیے، کوئی کہہ رہا میں نے 4 کر لیے. اور وہ ملک کرتے ہیں جو میرے محفل وہاں بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ تو میرے خیال پڑھتے نہیں، وہ تو بیٹھے ہی ہوتے ہیں. انہیں تو جمع ہو کے آنا ہوتا ہے نا سب کا قرآن، وہ جمع کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں. اور ان کے یہاں ہے ملک، یعنی جو پڑھا ہے وہ میری ملکیت میں دے دو. اور وہ پڑھنے والے جو ہیں وہ بیچارے پڑھ کے مولانا کو جمع کرواتے رہتے ہیں، لو جی میرا بھی سپارہ ہو گیا، میرا بھی ہو گیا. اور پھر بعد میں مولانا اس کو پوسٹ کرتے ہیں. یہ جتنے لوگوں نے پڑھا ان سے وہ پوسٹ نہیں ہوا یا ان سے نہیں ہوتا، ان کو وہ پوسٹ کوڈ یاد نہیں ہوگا. بڑی عجیب سی حالت ہمارے لوگوں نے بنا رکھی ہے. ایک عمل میں کرتا ہوں اور وہ مولوی کے ذریعے اوپر جاتا ہے، یہ کیسے ہو؟ ایصال ثواب کی جو جائز اور صحیح شکل ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کوئی مالی عبادت کرے. میت کو ثواب جاتا ہے کچھ چیزوں کا، خاص طور پر میت کو مالی عبادت کا ثواب جاتا ہے. کوئی اس کی طرف حج کرتا ہے، حج کا ثواب جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا. ایک صاحب صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہوئی ہیں اور میرے پاس باغ ہے، باغیچہ ہے، اگر میں وہ باغیچہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں اور چاہوں کہ اس کا ثواب میری ماں کو جائے گا تو آپ نے فرمایا جائے گا. آپ نے نہیں کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں دعوت دو، کچھ کھانا وانا پکاؤ، ہم آئیں گے، وہ باغیچہ میری ملک کرو اور میں اس کو آگے پہنچاؤں گا. نہیں، وہاں فرمایا جائے گا، بات ختم ہوگی. ہمارے پہلے مولوی کو جمع کرائیں گے، پھر مولوی صاحب بھیجیں گے، جائے گا. یہ سارے انداز ناجائز ہیں، یہ ثابت نہیں. البتہ یہ کہ میت آدمی فوت ہوا، اس کا بیٹا قرآن کریم پڑھے گا، اس بیٹے کو قرآن کریم سکھانے میں، اس کو تربیت دینے میں اس کا خرچہ بھی ہوا، پالنے پوسنے میں اس کا خرچہ آیا، اس کی محنت آئی. اس بچے کے قرآن پڑھنے سے اس کے ماں باپ کو ثواب جائے گا اور بغیر جمع تفریق کیے آٹومیٹک جائے گا. محلے سے آپ نے بچوں کو اٹھا لیا اور یہاں لا کے بٹھا دیا، ان کا کیا تعلق ہے اس میت کے ساتھ؟ وہ کیوں آئے ہیں؟ انہیں یہ معلوم ہے کہ وہاں آج بریانی پکی ہوئی ہے، وہ سارے بریانی کے چکر میں آئے ہوئے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ آج یہاں بوندی کے لڈو آئے ہوئے اور یہ فلاں چیز آئی ہوئی ہے، آج شرینیاں، آج یہاں بڑا یہ اور وہ ہوگا. ہمارے پاک و ہند میں ایک شخصیت بڑی معروف ہے جن کو اعلیٰ حضرت، اور بہت سارے القاب ہیں، مجھے وہ سارے یاد نہیں، صفحہ بھر کے القاب کے بعد کہتے ہیں احمد رضا خان بریلوی. احمد رضا خان بریلوی بڑے معروف فاضل ہیں پاک و ہند کے. انہوں نے اپنی کتابوں میں اس موضوع کو بطور خاص بیان کیا ہے. لیکن عجیب اتفاق ہے، بلکہ ستم ظریفی ہے کہ سب سے زیادہ کام بھی یہ انہی کے یہاں ہوتا ہے، جبکہ ان کی اپنی کتابوں میں یہ فتویٰ موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو معاوضے پر لا کر قرآن پڑھاتا ہے تو پڑھنے والا بھی گناہ گار جو آیا ہے
اور پڑھانے والا بھی گناہگار جو گھر والا ہے۔ یہ فتویٰ ان کی کتاب میں موجود ہے۔ اور سائل نے پوچھا کہ اگر معاوضہ طے نہ ہو، اب آپ یہ سمجھیں کہ قرآن کریم پڑھنے کے لیے قبر پر ٹنٹ لگا دیا گیا۔ آپ نے شاید کہیں دیکھا ہوا، اسپیکر لگا ہوا ہے، ٹنٹ لگا ہوا ہے، بلب لگا ہوا ہے، رات بھر لائٹ رہتی ہے اور قاری صاحب سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے تلاوت۔ کیا وہ بیچارے لکڑی کے بنے ہوئے ہیں کہ بغیر معاوضے کے مہینہ بھر یہاں قرآن پڑھتے رہیں گے، اور وہ بھی کسی کے باپ کے لیے؟ کہتے ہیں کہ میں تیرے باپ کا نوکر ہوں۔ وہ کسی کے باپ کے نوکر ہیں جو وہاں قرآن پڑھیں گے، وہ معاوضہ لے کر بیٹھتے ہیں۔ طے ہوتا ہے کہ اتنا دیں گے، آپ آ کے ہمارے ابا حضور کے لیے قرآن پڑھیے، اور خود انہیں توفیق نہیں ہو رہی جن کے ابا حضور تھے۔ یہ اس انداز سے پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ اگر یہ معاوضہ دے کر کسی کو پڑھایا تو اس کا ثواب نہیں بلکہ گناہ ہوگا معاوضہ دینے والے کو اور حضرت قاری صاحب کو بھی۔ سائل نے سوال کر دیا کہ حضرت اگر معاوضہ طے نہ، یعنی یہ طے نہیں کیا کہ آپ کو 5,000 دیں گے، مہینہ بھر قرآن پڑھیے 10,000 دیں گے، تو احمد رضا خان صاحب کا جواب یہ تھا کہ اگر یہ طے ہو کہ قرآن خوانی کے بعد شیرینی بٹے گی، اگر یہ طے ہو تو یہ بھی معاوضہ ہے، تب بھی دونوں گناہگار ہیں۔ اور کوئی ایسی قرآن خوانی کہیں آپ نے دیکھی ہے کہ شیرینی کے بغیر اٹھے یا بریانی کے بغیر اٹھے؟ شیرینی اور بریانی ایک ہی وزن کی دونوں چیزیں ہیں، یا بریانی ہوگی یا کم از کم کھلی شیرینی، ان دونوں کے بغیر کہیں قرآن خوانی نہیں۔ حضرت صاحب کے فتویٰ کے مطابق دونوں گناہگار ہیں اور کھل کے یہ گناہ کیا جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ قرآن خوانی وہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی اپنی اولاد کو قرآن سکھا کے گیا، اپنے شاگردوں کو قرآن سکھا کے گیا، شاگرد پڑھے گی ثواب جائے گا، اولاد پڑھے گی ثواب جائے گا، محلے والوں کے پڑھنے سے ثواب کیسے جائے گا؟ اور اگر یہ کہیں ثابت ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا، خلفاء راشدین کے زمانے میں ہوتا، صحابہ کے زمانے میں، اگر کہیں پہلے ہوتا تو ہمیں کیا ضرورت تھی کہ ہم اس کا انکار کریں؟ بلکہ ہمارا بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ فائدہ ہو رہا ہوتا۔ آپ لوگوں کو کہتے ہیں بھائی قرآن خوانیاں کروایا کیجئے، ہمیں منگوایا کیجئے، تو ظاہر ہے کہ سارا قرآن آپ ہمیں جمع کراتے رہتے، اب ہماری مرضی ہے کہ ہم آپ کے باپ کو بھیجیں یا اپنے باپ کو بھیجیں۔ اگر کہیں جائز ہوتا تو ہم بھی یہ کھاتا کھول دیتے، ہم بھی فائدہ اٹھاتے، لیکن یہ نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ سب سے زیادہ بریلوی مکتب فکر میں یہ زوردار طریقے سے چل رہا ہے، اور ان کے پیر و مرشد بریلویت کے بانی انہوں نے اس کا انکار کیا ہے۔ نہیں ہے کہ ٹائم زیادہ ہو جائے، سوالات تو 3-4 اور ہیں۔ یہ ایک سیڑھی ہے جو اسی سوال سے تعلق رکھتی ہے، قرآن خوانی کے بارے میں ہی، قرآن خوانی اور ایصال ثواب، یہ سیڑھی ہے۔ اور شیخ قاری خلیل الرحمن صاحب پاکستان کے بڑے معروف عالم ہیں، بڑے اچھے واعظ ہیں، اور یہاں ان کی سیڑھیاں پہلے تقسیم ہوئی ہے۔ یہ انشاءاللہ اگلے درس میں یہاں تقسیم کی جائے گی۔ جو لوگ تشریف لائیں گے ان کو انشاءاللہ یہ سیڑھی ملے گی، اور یہ ہمیں ابھی مل گئی۔ قبر پر پانی ڈالنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ قبر دفن کرنے کے بعد اس وقت آپ نے تھوڑا پانی ڈال لیا، قبر سیدھی سے کر لی اور بات ختم۔ اب آپ کہیں کہ روزانہ جا کے پانی ڈالتے رہیں گے اور روزانہ جا کے اس کی مٹھی چاپی کرتے رہیں گے تو آپ نے تو مزار بنا لیا نا، پھر قبر نہیں رہتی۔ ایک مرتبہ آپ قبر کو بنا کے آ جائیں اور پھر معاملہ اللہ کی سپرد کریں۔ اس موضوع کو لے کے چل نہ دیں کہ ہر موقع پہ آپ وہاں جا رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں کہ قبر کا کوئی کونا، کوئی چیز گری تو نہیں۔ قبر ہے، معاملہ ختم ہو گیا، دنیا سے معاملہ کٹ گیا۔ ہندو پاک میں عہد نامہ، نور نامہ، گنج العرش قرآن مجید سے بھی زیادہ پڑھے جاتے ہیں۔ قرآن مجید تو لوگوں نے پڑھنا ہی چھوڑ رکھا ہے، کیونکہ ہمیں بتا دیا گیا کہ 786 لکھیں، بسم اللہ پورا ہو گیا۔ اب آگے آپ کو معلوم ہے کہ سورتوں کے بھی عدد نکلے ہوئے ہیں، آیتوں کے بھی عدد نکلے ہوئے ہیں۔ قرآن تو ہم سے چھڑا دیا گیا آہستہ آہستہ، وہ تو صرف مٹھائی کھانے کے لیے قرآن خوانی کے نام سے کہیں جا کے پڑھاتے ہیں، اور وہاں بھی پڑھتے ہیں یا نہیں، تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت صاحب پورا ہو گیا۔ یہ عجیب و غریب واقعات ایسے سننے میں آتے ہیں، اور جو لوگ جا کے بریانیاں مٹھائیاں کھا کے آتے رہتے ہیں وہ خود بیان بھی کرتے رہتے ہیں
یہ بات جا کے ہے، سی ڈی میں ہے یہ بات، یہ سی ڈی میں بھی باتیں موجود ہیں. گئے اور جا کے قرآن دیا گیا، تھوڑی دیر کے لیے وہ جو ڈیزائن ہوتا ہے یہ قرآن خوانی ہو رہی ہے، لو جی ہمارا سپارہ پورا ہو گیا. کیا کیا ہے اس نے کون جانتا ہے کیا کیا ہے. تو یہ نور نامے، گنج العرش، عہد نامے، بی بی کی کہانی، بی بی فاطمہ کی کہانی اور بی بی زینب کی کہانی، اور ایک مجموعہ ہے شاید میں جمعے میں بھی ذکر کر رہا تھا، بیویوں کی کہانی. انہوں نے ساری بیویاں اکٹھی کر کے اس میں ڈال دی ہیں کہ یہ جس جگہ میں بیٹھ کے کہانی پڑھی جائے گی اس اوقات جو کہانی پڑھوائے گی، یعنی ظاہر ہے کہ چائے پانی دینا جس گھر میں وہ آ کے بیٹھی ہیں بیویاں، تو وہ کہانی جہاں پڑھی جا رہی ہے اس کا 10 20 50 ریال خرچہ ہو جائے گا، وہ جو مانگے گی مل جائے گا. تو انہوں نے اپنی تمام مصیبتوں سے نجات، مشکلات سے نجات کا ذریعہ کس کو بنا لیا؟ بی بی فاطمہ کی کہانی پڑھ لیں یا بی بی زینب کی پڑھ لیں یا بیویوں کی کہانیاں. وہ اور آتی ہیں بن ٹھن کے آ کے بیٹھ کے وہ کہانی بھی سن جاتی ہیں، کھانا بھی کھا جاتی ہیں. ان کا کچھ ہو یا نہ ہو انہیں اس سے کیا. جیسے ایک آدمی، ایک حکایت لکھی گئی ہے کہ آدمی تھا، اس سے کہا گیا کہ کوئی تکلیف ہے، کسی خاتون کو تکلیف ہے تو اس کو کوئی تعویذ کر کے دیں. اس نے کہا کہ میں ایک شرط پر تعویذ کر کے دوں گا کہ مجھے بھی کھانا ملنا چاہیے اور میرے ساتھ گدھا ہے اس کو چارہ بھی ملنا چاہیے اور ہمیں رات ٹھکانا بھی ملنا چاہیے. اگر یہ کرو گے تو میں تعویذ لکھ کے دیتا ہوں. کہا ٹھیک ہے، گدھے کو کھانا ملے گا، آپ کو بھی چارہ ملے گا یا کھانا ملے گا اور رہائش بھی ملے گی، دونوں کو ملے گا ہمیں. اس نے پیپر لیا اور اس کے اوپر کچھ لکھا اور کہا کہ یہ اپنی بیوی کے کہیں باندھ دو. باندھ دیا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ پتھر ہندو بھی کئی دفعہ دم کر دیتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کا ہندو نے کون سا قرآن پڑھا ہوگا. تو باندھا، اللہ تعالیٰ نے کچھ آرام دینا تھا، وہ آرام آ گیا، وہ دم چلتا رہا. وہی جو تعویذ یا کڑیا تھی وہ کبھی اس گھر میں کبھی اس گھر میں، اور لوگ جہاں اس کو متبرک بنائے ہوئے ہیں. ایک دن کسی نے کہا دیکھیں تو اس کے اندر کیا ہے. اب وہ پرچی کھولی گئی تو اس میں لکھا ہے مرا جاشد خرم را نیز جاشد. یہ فارسی کا شعر تھا. مرا جاشد خرم را نیز جاشد، زن دہکا زائد یا نزائد. مجھے جگہ مل گئی. اصل میں عورت کو تکلیف کیا تھی؟ بچہ پیدا ہونے والا تھا، درد ذیل میں مبتلا تھی، یعنی ڈلیوری پین جو ہے. تو وہ اس نے کہا کہ کچھ کرو کہ میری بیوی جو ہے یہ آسانی سے اس مرحلہ سے گزر جائے. تو کہتا ہے مرا جاشد خرمرا نیز جاشد، زن دہکا زائد یا نزائد. مجھے جگہ مل گئی، گدھے کو چارہ مل گیا، مجھے کھانا مل گیا، اس عورت کے کچھ ہو یا نہ ہو ہمیں کیا. یہ شعر ہے. اس عورت کے کچھ بچہ ہو نہ ہو ہمیں کیا، ہمیں جگہ مل گئی. یہ شعر اور لوگوں کو اس سے شفا حاصل ہو رہی. یہی معاملہ ہماری ان کہانیوں والی عورتوں نے بنا رکھا ہے. آئیں بنی ٹھنی کھایا پیا، گھر والوں کا کچھ ہو یا نہ ہو انہیں کیا، کھانا مل گیا بات. یہ پڑھنے والی اور وہاں جا کے اس اعتقاد سے بیٹھنے والی بھی گناہ گار ہیں، اور جو یہ اعتقاد رکھتی ہے کہانیوں میں اس طرح کا وہ بھی گناہ گار ہے. میں نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نور سے بنائے گئے ہیں. اس شخص نے کہا ہے کہ بیہقی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے باتوں میں درس کے دوران یہ عرض کیا تھا کہ مکہ والوں نے کہا کہ تو ہمارے اندر پیدا ہوا، ہمارے فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بھتیجا ہے، تو اپنے آپ کو کہتا ہے میں نبی ہوں. اللہ نے کو نبی بنانا ہوتا تو فرشتے کو بھیجتا. یہ قرآن کریم کے اندر باتیں موجود ہیں. اب مشرکین مکہ جن کے مابین آپ پیدا ہوئے، جن کے مابین پلے بڑے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ تو ہم میں سے ہے. اور اس آدمی کو پتہ نہیں کس نے بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے پیدا کیے گئے. انہیں معلوم ہے کہ یہ آمنہ کے بیٹے ہیں، عبداللہ کی اولاد ہیں، تو نور ہوں گے، بشر ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت تھے، لیکن ذاتی طور پر، جسمانی طور پر، مجسم طور پر آپ بنی آدم کی اولاد میں سے تھے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب چلتے چلتے آدم علیہ السلام تک یہ معاملہ جاتا ہے. اور کبھی جبرائیل بن فلاں بن بنا جو نور سے پیدائش ہیں، ان کے کبھی سنا ہے شجر
اگر ایسا ہوتا تو فرشتوں کو بھی شجر نسب ہوتے، اور نبی کا کیونکہ وہ نور کی مخلوق ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت ہیں، ساری کائنات سے افضل و اعلیٰ ہیں، لیکن آپ بنی بشر سے ہیں، اور بشر ایسے نہیں جیسے ہم۔ اب اصل میں مسئلہ یہاں آ کے رک جاتا ہے کہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے ہم ہیں، کبھی کسی کا کچھ اٹھا لیا، کہیں ٹانک جھانک کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں، بشر تھے، لیکن بشر ولیس کل بشر، کل یاقوتۃ حجر ولیس کل حجری، بشر تھے لیکن ہر بشر کی طرح نہیں۔ جس طرح کی یاقوت بھی پتھر ہی ہوتا ہے لیکن ہر پتھر کی طرح نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پوری بنی نوع انسانی کی سرتاج، سب سے افضل و اعلیٰ تھی، لیکن آپ تھے بشر ہی، آپ کو نور سے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ آپ آمنہ اور عبداللہ